رب تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں تک تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. آگے میرا مولا فرماتا ہے ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ ڈر ہی سب سے مین ہے. تو ہدایت کامیابی انہی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے. آگے میرا مولا فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور جو بے دیکھے ایمان لائے، بے دیکھے ایمان لائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں، راہ میں اٹھائیں. یہاں پر راہ میں اٹھانے کا مقصد یہ ہے، راہ میں خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اس زکوٰۃ کو ادا کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. یہ مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان آج 14 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور ہم نے آج 15ویں تراویح پڑھی ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں اب نہیں تو کب بات کریں گے بھائی؟ اب جو دن ہے دھیرے دھیرے انشاءاللہ زکوٰۃ کے ٹاپک کے اوپر بتایا جائے کہ زکوٰۃ کے معاملات کیا ہیں، تاکہ آپ کو بھی نصیحت حاصل ہو، ہمارے جو ویور سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی معلوم چلے کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں. دیکھیے زکوٰۃ کی کچھ شرطیں ہیں، زکوٰۃ قائم ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان پر واجب ہوتی ہے. کس پر؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یعنی عقل مند بھی ہو. کسی جو ہے مجنون یا کسی پاگل کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. تو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو. پہلا کیا ہے کہ مسلمان ہو اور آزاد ہو. یہ آزاد سے مراد پہلے کے دور میں تھا کہ غلام وغیرہ ہوتے تھے لوگ، تو غلاموں کے بعد کچھ معاملے نہیں تھا، وہ کہاں سے دیتے، خود کسی کے غلام تھے. تو آزاد ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، اور کیا کہتے ہیں اس کو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور پھر مالک نصاب بھی ہو. سب سے بڑا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ مالک نصاب. دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے مال دیکھیں کہ رب تعالیٰ کا احسان دیکھیں پہلے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک پہلے ہم کو مال والا بناتا ہے، پہلے ہم کو مال والا بناتا ہے، اور مال والا بنانے کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں خرچ کرو. سبحان اللہ. ہر کسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جس کے اوپر ہے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ اپنی ادا کرے، وہ زکوٰۃ اپنی ادا کرے. آپ نے سنا ہوگا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی عوض اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے یا بینک میں موجود ہے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہو، بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تو ہم چھوٹ جائیں گے. نہیں، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ہے، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، بلکہ جس کو بولتے ہیں حاجت اصلیہ. کیا بولتے ہیں؟ حاجت اصلیہ. حاجت اصلیہ کے علاوہ جو آپ کے پاس پیسہ رہے گا، اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم سب کے آقا کریم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ مالک نصاب ہے، اگر بندہ مالک نصاب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ نہ ادا کرے، تو قبر کے اندر جب وہ جائے گا تو ایک اژدہا آگ کا، آگ سمجھتے ہو نا، اور اژدہا سمجھتے ہو نا، اس کو ہم بولتے ہیں سانپ، آگ کا اژدہا. بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی چوٹیاں بھی ہوں گی، بعض نے کہا کہ گنجا صاف ہوگا، لیکن بہرحال بات یہ سمجھو کہ یہ اژدہا آگ کا بنا ہوا ہوگا. اور عجیب و غریب منظر تو یہ ہے کہ اس کے پنجے بھی ہوں گے، اس کے پنجے بھی ہوں گے. یہ آدمی کو جکڑ لے گا، یہ آدمی کو جکڑ لے گا. یہاں تک کہ ذکر ہے کہ اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا نہیں سے پڑتا ہے، ویسے گلے میں لپٹ جائے گا، انسان کو جکڑ لے گا. آدمی اس سے دور بھاگنے کی خواہش کرے گا، دور بھاگے گا، تو اس سے یہ آواز آئے گی، اے انسان تو مجھ سے کیوں بھاگ رہا ہے، اے انسان تو مجھ سے دور کیوں جا رہا ہے، میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو دنیا کے اندر دبا کے رکھتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا تھا.
یہاں آپ اندازہ لگاؤ پہلے، ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ اسلام قانون ہے اور ہم چھوٹ جائیں گے ایسے ہی. آپ جو کچھ کرتے ہو اللہ وہ سب جانتا ہے. سبحان اللہ. جو کرتے ہو، جو کرنے والے ہو، میرا مولا سب کچھ جان رہا ہے. تو میرے محترم جتنی بھی زکوٰۃ ہمارے لیے بنے، بہتر یہی کہ اس مہینے میں دیکھو فطرہ الگ ہے، فطرہ جو ہے وہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے، عشر الگ چیز ہے. انشاءاللہ لمحہ در لمحہ آپ کو یہ الگ الگ ٹاپک سمجھائے جائیں گے. آج میرا موضوع یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے. جب آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ کا زکوٰۃ ادا کرنا یہ قرض کی طرح ہے آپ کے اوپر. ہر حال میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے. اس کی بڑی بعیدیں ہیں، بہت ہول ناکیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے تو آپ کو مال دیا، رب اگر چاہے تو نہ دے. آپ دیکھو آج بھی دنیا کے اندر بی اے، بی ایس سی، بی کام، بی ایڈ وغیرہ کیے ہوئے لوگ بیچاروں کی نوکریاں نہیں لگتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے دور میں ایسے بیچاروں نے کر لیا انٹر اور ایم اے وغیرہ، اچھی نوکری پہ کر رہے وہ لوگ. تو نوکری کا ملنا یہ بھی اللہ کے فضل سے ہے، بے شک یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہے. مال ملنا یہ بھی اللہ کے کرم سے ہے. آپ کے پاس کھیتی ہے نا، اگر میرا مولا چاہ لے، اس کی مرضی نہ ہو، آپ ایک تنکا نہیں اگا سکتے ہو. آپ ایک تنکا نہیں اگا سکتے. یہ اس کا کرم ہے کہ آپ نے دانا زمین میں ڈالا، اس کا فضل ہوا، وہ دانا پھوٹا، کلا نکلا، بڑا ہوا، اس میں بالی آئی، بالی کے اندر گندم آیا. پہلے تو گندم کا پانی آتا ہے، پھر پانی سخت ہوتا ہے، ایک گندم کی شکل لے لیتا ہے، تب کہیں جا کے وہ اناج آپ کو کھانے کو ملتا ہے. یہ اللہ حاکم الحاکمین ہے نا. رب خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب خوبیاں اس رب کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے. اور ایک مرتبہ میری بات یاد رکھو، یہ رب کا جو معنی رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا. تو ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا تمام تعریفیں اس پالنے والے کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ ہمیں دے رہا ہے. ایک بات اور بھی، اگر ہمارے پاس بھینس ہے یا اور کوئی چیز جس سے ہم کاروبار کر رہے ہیں، اگر وہ حالت اصلیہ میں آ رہی ہے، اگر وہ چیز حالت اصلیہ میں آ رہی ہے تو اس کی کمائی سے جو ہم نے پیسہ جمع کیا ہے، اس کمائے ہوئے پیسے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی آپ پر. اس کمائے ہوئے پیسے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. آپ یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. حالت اصلیہ تک اگر وہ قیمت پہنچ رہی ہے، 7.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے عوض اگر اتنی نقدی اتنا پیسہ آپ پر بن رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تب تک اس مال کا میل اس میں باقی رہے گا، اور وہ تم جب کھاؤ گے تو مال کا میل جائے گا، مال پاک نہیں ہو پائے گا. جس سے آپ کے اندر کیا خرابی پیدا ہوگی؟ خرابی یہ پیدا ہوگی وہ اندر جب جائے گا تو ایمان کو کمزور کر دے گا، نفس کو تمہارے موٹا کر دے گا. ایمان تمہارا کمزور ہوتا جائے گا اور اندر کا نفس موٹا ہوتا جائے گا، اندر کا نفس طاقتور ہوتا جائے گا. اور اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب نیکی کے کام پر جانے کی کوشش کرتا ہے تب ایمان تو ہو چکا ہے کمزور، نفس تو ہو چکا ہے موٹا، نفس کے اندر طاقت ہے تو نفس جو ہے وہ ایمان کو دبا دیتا ہے. اسی لیے وجہ یہی ہوتی ہے کہ اذان کی آواز کانوں میں تو آتی ہے، ایمان تو سوچتا ہے کہ میں جاؤں، لیکن ایمان تو بیچارہ کمزور پڑا ہوا ہے. جو تم نے دولت دبا کے رکھی، جو تم نے لقمے دبا کے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کیا، تو اس چیز نے تم کو ایسا دبا لیا، ایسا جکڑ لیا کہ ہم نفس کے غلام بن کر رہ گئے. پیر تو اٹھنا چاہتے تھے مگر نفس نے ایسا پکڑ رکھا ہے، اس نے کہا نہیں یار دل بڑا بھاری ہو رہا ہے بھی جاتے ہو، پیر بڑے بوجھل ہو جاتے ہیں، نظریں مل نہیں پاتی ہیں کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں جائے تو کیسے جائے. اور وہی اگر ہم نے جائز کھانا کھایا، حلال کھانا کھایا، اپنی روزی کو پاک صاف کر کر کھانا کھایا، یعنی جو گندگی تھی اس کو ہم نے نکال دیا، زکوٰۃ ادا کر دی، عشر ادا کر دیا، فطرہ ادا کر دیا، جو مال پاک ہو گیا، اب جو یہ مال کھایا جاتا ہے تو یہ مال ایسا ہوتا ہے جو نفس کو کمزور کرتا ہے اور ایمان کو تر و تازہ کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک ایمان کو تر و تازہ کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. دنیا کے اندر
ہم دو طرح سے پیدا ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم مٹی سے، روح اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ جب جسم بیمار پڑ جاتا ہے، بخار وغیرہ وغیرہ کوئی بیماری، تو آدمی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے نا، بھائی بیمار ہیں دوائی دو یا انجیکشن لگاؤ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، ڈاکٹر جسمانی دوائی کر دیتا ہے، پھر آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ جب جسم بیمار ہونے کے لیے اللہ نے ڈاکٹر کا ذریعہ بنایا ہے، اطباء حکیم یہ تمام لوگ جسم کی دوائیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اندر سے روح بیمار ہو جاتی ہے، پھر روح کا علاج کیسے ہوگا؟ روح تو بیمار پڑی ہے نا اندر سے، ایمان تو بیمار ہو چکا ہے۔ اب تمہیں جسم کے اندر بخار تھا، جسم میں کوئی مرض بنا، جسم کے اندر زخم ہوا، وہ تو ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، مگر جو ایمان کمزور ہو رہا ہے، جو ایمان کی کھیتی جھلس رہی ہے، جو ایمان تمہارا رفتہ رفتہ لمحہ لمحہ مٹتا چلا جا رہا ہے، اسی ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے پاک غذاؤں اور اللہ والوں کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے یہ ڈاکٹر جسم کی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو اس کا قانون ہے، جو اس کا حکم ہے، اس کے حکم سے عمل کرنے میں ایمان کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایسے ایمان بھی بیمار پڑتا ہے، تو خدا را اپنے ایمان کو جگائیں، ایمان کی روشنی پیدا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ارے یار یہ 10,000 نکل جائے گا، 5,000 کم ہو جائے گا، یہ کم نہیں ہوگا، یہ کم نہیں ہوگا۔ آپ جب خدا کی بارگاہ میں خرچ کرو گے، وہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، فرماتے تم اگر ایک خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ 10 دینا، یہ 10 دینا اللہ کا، یہ سب سے ادنا درجہ ہے، اعلیٰ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ 10 دینا بندے کو، کیا کہا؟ ایک کا 10 دینا، یہ سب سے ادنا، سب سے ادنا، سب سے ادنا درجہ ہے۔ اگر اس کے اوپر کی بات کی جائے رمضان کے مہینے میں، تو اللہ 1 کے 70 عطا کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ ہو گیا بیچ کا میٹر، یہ ہو گیا اوسط۔ اور اگر اس سے آگے کی بات کریں، مفسرین فرماتے تم جب اللہ کی بارگاہ میں دل سے خرچ کرتے ہو، ارے وہ تو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، رب وہاں سے تمہیں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، اس کی انتہا نہیں کہ وہ کتنا دے دے۔ تو یہ 1 کا 10 دینا یہ بہت ادنا درجہ ہے، اور اوسط کہ اللہ تعالیٰ 1 کا 70 دے گا، اور اعلیٰ اس کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں بندے کو کتنا نواز دے وہ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی ہو سکے، ہم میرے ویور جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ بھی، ہمارے بھائی بھی، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہے اپنے مال پر غور کریں، کتنا ہمارے پاس مال ہے، اور اگر ہم مالک نصاب بن رہے ہیں پھر اللہ کے لیے، سبحان اللہ، کس اور کے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اپنی حاجت کو پورا کریں، اور اللہ کے راستے میں جو خرچ ہمارا بن رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے